أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. इस दुनिया में रिज़्क़ की तंगी, फराखी, वुसअत, अमीरी, गरीबी, हर चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में। अमीरी गरीबी का ताल्लुक़ वो ज़ात के साथ भी हो सकता है कि ज़ाती तौर पर कोई इंसान अल्लाह फ़ज़ल करे और दिनों के अंदर बहुत ऊपर चला जाए, और यूँ भी हो सकता है कि अकेला कोई इंसान बड़ा ही किसी ऊंचे मकाम मर्तबे पर हो और अचानक उसका हाथ टाइट हो जाए, सख्त हो जाए। और ये भी हो सकता है कि ये फराखी और ये तंगी पूरी कौम के ऊपर, शहर के ऊपर, मुल्क के ऊपर आ जाए, जैसा कि आजकल महंगाई का मसला है कि इसने सिर्फ़ किसी एक शहर को, किसी एक कौम या मुल्क को अपनी लपेट में नहीं लिया,
بلکہ اس کے اثرات پوری دنیا پر موجود۔ اور ایک مومن ہونے کے ناطے ہمارا ایمان ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ اللہ کی ذات ہے، جب چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے، جس پر چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے، اور جس پر چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ جہاں پوری دنیا چیخ رہی ہے، ایسے ان گنت بے شمار لوگ ہیں کہ جنہیں کوئی اثر نہیں پڑتا، ان کے معاملات ویسے کے ویسے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں، اس چیز پر ہمارا ایمان۔ لیکن آج ہم بات کریں گے کہ ان معاملات کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، اور اس کے متعلق اللہ رب العالمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کیا ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو قرآن نے ہمیں بتائی، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، تم لوگوں پر جتنے آلام، مصائب، رنج و الم اور مصیبتیں آفتیں آتی ہیں، لوگوں یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کرا دھرا ہوتا ہے، وجہ تم خود ہوتے ہو۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور حقیقت بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین تھوڑا سا جھٹکا لگاتا ہے، بے شمار چیزیں اس نے معاف کی ہوتی، بے شمار چیزوں سے اس نے درگزر کیا ہوتا ہے۔ اور یہ قیمتوں کا چڑھنا بڑھنا، چیزوں کی قلت ہو جانا، یہ کوئی ہمارے ساتھ ہی خاص نہیں۔ تاریخ پڑھنے والے لوگ اگر تاریخ کو پڑھیں تو ابن کثیر، ابن حجر، ابن اسیر، علامہ ذہبی، جن لوگوں نے دنیا کی اور اسلام کی تاریخ لکھی، اس کے اندر بڑے بڑے واقعات اور بڑے بڑے قحط موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی اس قسم کے معاملات بنتے رہے، اور خیر القرون میں بنتے رہے، صحابہ کے ادوار میں، ابو بکر کے دور میں، عمر کے دور میں، جناب علی رضی اللہ عنہ کے دور میں، اس کے علاوہ بھی بے شمار اس قسم کے واقعات اور اچانک ریلے آ جاتے تھے۔ حتیٰ کہ تاریخ میں ایسے بھی واقعات ہیں کہ لوگوں کی قوت خرید اس قدر گر گئی اور کم ہو گئی کہ لوگوں نے کتے اور بلیاں پکڑ پکڑ کر کھائے، لوگوں نے مردار کھائے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا نظام، اللہ رب العالمین یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جہاں بے شمار لوگوں کو فرق نہیں پڑتا، وہاں بے شمار ایسے ہوتے ہیں کہ جو بیچارے اپنے 2 وقت کی روٹی اور جسم کے لباس سے بھی جاتے ہیں۔ جن کو ملا ہے ان کو بھی اللہ نے دیا، اور جن کا چھن گیا ہے یا کم ہو گیا ہے وہ بھی اللہ رب العالمین کا ہی یوں کہنے کے حکم اور فیصلہ ہے۔ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو جن احکامات کا پابند بنایا ہے اور جو رول ریگولیشن دیے، انسان ان رول ریگولیشن کو اپنائے۔ سب سے پہلی چیز، اسلام نے کسی بھی دور میں، کسی بھی وقت میں، کسی بھی حالت میں، انسان اگرچہ اس کے پاس کھانے کے لیے، پینے کے لیے بہترین چیزیں ہوں، بہترین آمدن ہو، لیکن اسلام نے کبھی بھی فضول خرچی کو پسند نہیں کیا۔ کیوں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی دن اس بات کی تعلیم دی کہ اللہ کے بندوں، کماتے ہوئے بھی دیکھو اور خرچ کرتے ہوئے بھی سوچ کر خرچ کرو۔ نہ تمہارا کمانا اندھا ہے کہ جو چاہا بس کما لیا، جو ہاتھ میں آیا بس دبا لیا۔ تم سے انتم تسألون فیما کسبتم و فیما انفقتم،
یہ بھی پوچھا جائے گا کہ اللہ کے بندے جو کمائی کرتا رہا وہ کہاں سے کرتا رہا؟ یہ تو دنیا پوچھتی ہے نا، یہاں تو FBR پوچھتا ہے، یہاں تو حکومت اور تھانہ پوچھ لیتا ہے، لیکن میرے بھائیوں ان سے بڑھ کر اللہ رب العالمین بھی پوچھیں گے بتاؤ کہ کہاں سے کمایا، وہ کمانے کا سورس کیا تھا، تمہارا طریقہ کیا تھا؟ اور صرف یہ نہیں کہ کما لیا تو اب جو مرضی کرو، وَفِيمَا أَنفَقْتُمْ، یہ بھی بتاؤ جو کمایا تھا وہ خرچ کہاں کیا تھا، کس کس طریقے سے کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے انسان اپنی کمائی کے متعلق بھی مسئول ہے اور اپنے خرچ کے متعلق بھی مسئول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ لوگو یہ دنیا ہے، یہاں انسان نے کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، پہننا بھی ہے، کھاؤ، کلو کھاؤ، وشربو پیو، ولا تسرفوا اسراف نہ کرو، انہ لا يحب المسرفین، اللہ رب العالمین اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہم اس چیز کو بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں کہ یار اللہ نے الحمدللہ مجھے اتنا دیا ہے، جو چاہتا ہوں کھاتا ہوں، جو چاہتا ہوں پیتا ہوں، جو چاہتا ہوں خریدتا ہوں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ اسراف ہے۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کے اندر مومنوں کی نشانی ذکر کی ہے کہ مومن کون ہے؟ یہ نہیں کہ جس کے پاس کھلا پیسہ ہو تو وہ اسے تکا بے تکا جدھر دل چاہا اسے خرچ کرتا رہتا ہے، نہیں۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، وہ لوگ ہیں کہ تھوڑا ہے زیادہ ہے جتنا بھی ہے، اذا انفقوا لم یسرفوا، جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے، جتنی چیز کی ضرورت ہے اتنی لیتے ہیں۔ اگر کوئی انسان ایک جوتے کی ضرورت ہے، ایک جوتا لینے گیا تو یہ نہیں 4 پسند ہے تو 4 لے لیے جیسے ہماری عادت ہے۔ مجھے 1-2 سوٹ کی ضرورت ہے، 1-2 لینے گیا ہوں تو 6 پسند آ گئے تو 6 کے 6 ہی کٹوا لیے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، یہ مومن کی علامت نہیں ہے، یہ مومن کی نشانی نہیں ہے کہ وہ بے تکا خرچ کرتا رہے، جتنا چاہے خرچ کرے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، اس میں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ غریب تھا تو اس نے زیادہ خرچ کیا تو گناہ گار ہے، امیر تھا تو زیادہ خرچ کیا گناہ گار ہے۔ یہ حکم سب کے لیے ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، مومن وہ ہے کہ وہ خرچ کرنے کے اندر اسراف نہیں کرتا، بلا ضرورت خرچ نہیں کرتا، فضول خرچ نہیں کرتا۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، اور وہ بلا وجہ کنجوسی نہیں کرتا، جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں خرچ بھی کرتا ہے۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، مومن وہ ہوتا ہے جو خرچ کرنے کے اندر بھی اور روکنے کے اندر بھی میانہ روی اختیار کرتا ہے، یہ مومن کی علامت۔ علامہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ انسان نعمتوں کو انجوائے کرتا ہے، وہ انسان اپنی چیزوں کو، اپنے پہناوے کو، اپنے کھانے کو اور اپنے پینے کو انجوائے کرتا ہے۔ کون سا؟ الذین یقتصدون فی المأکل، جو لوگ پہننے اور کھانے اور پینے اور نعمتوں کے اندر میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ کیسے؟ کہ جب اسے مثال کے طور پر جس نے نارمل کھانا کھایا ہو، اگر اسے کوئی بہترین آؤٹ کلاس کھانا ملتا ہے تو وہ اسے انجوائے کرتا ہے، اس کی لذت کو محسوس کرتا ہے، اس کی خوشی جو ہے اسے اس کا ذہن، اس کا دماغ اسے فیل کرواتا ہے۔ اور وہ انسان کہ جس نے صبح دوپہر شام اپنے من پسند کا کھایا، جس نے صبح دوپہر شام ہر روز اپنی پسند کا پہنا، اس انسان کو عید کے کپڑوں کی بھی کوئی خاص خوشی نہیں ہوتی۔ خوشی کہاں سے آئے؟ وہ تو ہر روز نیا سوٹ پہنتا ہے۔ جس انسان نے 24 گھنٹے، پورا مہینہ، پورا ہفتہ اپنے من پسند کا کھایا ہے، اسے کوئی خاص چیز مل جائے وہ اس کا شکر ادا نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی لذت ہی نہیں آتی، کھا کے آ کے اس کا من بھرا ہوا ہے۔ ہر انسان کی ایک طبیعت ہوتی ہے نا، طبیعت ہوتی ہے، کسی کو کوئی ڈش پسند ہے، کسی کو کوئی پھل پسند ہے۔ جب انسان کو وہ فرسٹ ٹائم، سیکنڈ ٹائم ملتا ہے، تھوڑا ٹھہر کے ملتا ہے، انسان اسے انجوائے کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کے جسم، اس کی جان، اس کی آنکھ اس کی لذت محسوس کرتی ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان اسے جو چیز پسند ہے اسے آپ بے بہا دے دینا تو اس کی اسے کوئی خوشی نہیں ہوگی۔
علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اپنے آپ کو میانہ روی کے اندر رکھتے ہیں ان کو پھر نئے کپڑے پہننے کی بھی لذت آتی ہے، ان کو اچھا کھانے کی بھی لذت آتی ہے، بخلاف ان کے کہ جنہوں نے ہمیشہ بہترین کھانا کھایا ہو، جنہوں نے ہمیشہ بہترین کپڑے پہنے ہوں، انہیں نہ بہترین کھانے کی لذت آتی ہے نہ اچھا پہننے کی لذت آتی ہے۔ یہ لذت یہ کہاں سے ملتی ہے؟ یہ اقتصاد سے ملتی ہے، یہ میانہ روی سے ملتی ہے کہ انسان میانہ روی اختیار کرے۔ اللہ اکبر۔ جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ عام دنوں کی بات، یہ عام دنوں کی بات ہے، یہ کوئی قحط کی یا کوئی تنگی ترشی کے حالات کی بات نہیں ہے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک دن میرا جو ہے وہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزر ہوا، میرے ہاتھ کے اندر شاپر تھا، تھیلا تھا۔ جناب عمر کہنے لگے جابر یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے بھائی، کیا خرید کر لا رہے ہو؟ جابر کہنے لگے جناب امیر المومنین لحم اشتریہ، آج میرا گوشت کھانے کا بڑا دل کر رہا تھا تو پھر میں نے خرید لیا۔ اللہ اکبر۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بات سمجھانے کی یہ نہیں کہ کوئی اعتراض ہے، جو بڑا ہوتا ہے نا وہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو بات کرے وہ اعتراض ہی کر رہا ہوتا ہے، اصل میں بتانا یا سمجھانا، اصلاح کرنی مقصود ہوتی ہے۔ فرمایا جابر اوا کلما اشتہیتم اشتریتم، کیا جو بھی تم چیز پسند کرتے ہو وہ خرید لیتے ہو؟ جو بھی پسند کرو گے وہ خرید لو گے، جو دل میں آیا ہے اسے خرید لو گے۔ اما تخشى یا جابر ان تکون من اہل هذه الآیہ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا فاستمتعتم بها۔ اے جابر کیا تم نے قرآن کریم کی یہ آیت نہیں سنی؟ تو نے کبھی یہ تو نہیں سوچا کہ میں کہیں اس آیت کا مصداق نہ بن جاؤں کہ قیامت کے دن بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے جتنی تم نے نیکیاں کی، جو تم نے اچھائیاں کی تھی، اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، ان کے بدلے تمہیں دنیا کے اندر مل گئے، دنیا کے اندر مل گئے، فاستمتعتم بها، جتنی تم نے نیکیاں کی تھی ان کے بدلے جیسے کافروں کو ملتے تمہیں بھی مل گئے۔ کھا لیا، بہترین کھانے کو ملتا نہیں رہا، بہترین پہننے کو ملتا نہیں رہا، رہنے کے لیے بڑے بڑے گھر اور سواریوں کے لیے عالی شان سواریاں تمہیں ہم نے نہیں دی۔ استمتعتم بها، جتنا تم نے کمایا تھا نیکیوں کا بدلہ دنیا میں مل گیا۔ الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہاری نیکیوں میں سے اس دن کے لیے کوئی چیز نہیں بچی، آج تم جہنم کے اندر جاؤ۔ تو اس لیے جابر یہ ضروری نہیں کہ انسان جو بھی چیز جس چیز کا بھی دل چاہے انسان اس کو خرید لے، انسان کو اپنے اوپر کنٹرول بھی کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، آج جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نوازا ہوا ہے یہ آج ہماری عام پریکٹس ہے، یہ ہماری عام حالت ہے۔ ہماری عورتیں ایک چیز لینے بازار جائیں تو 10 لے کے آتی، مرد ایک سوٹ لینے کے لیے جائیں تو 6 لے کے آتے، بچے کو ساتھ دکان پر لے کر جائیں تو ایک جوتا لینے کے لیے جائے تو 4 لے کے آتا ہے، اور ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ دیکھو میں اتنا خرچ کرتا ہوں اپنی اولاد کی خواہشات۔ نہیں میرے بھائی، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ اسراف ہے، یہ فضول خرچی ہے۔ چیز اتنی لو، اتنی استعمال کرو جتنی کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ استعمال مت کرو۔ انسان کو اپنی تربیت بھی کرنی چاہیے، اپنی اولاد اور بہن بھائیوں کی بھی تربیت کرنی چاہیے کہ جس چیز کی ضرورت ہے صرف اس حد تک رہو، جس چیز کی ضرورت نہیں اس سے آگے مت بڑھو، یہ اسراف ہے۔ اللہ اکبر۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کو حکم دیا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، یہ بھی نہ ہو کہ تیرے پاس تیری جیب کے اندر پیسے ہوں، تو طاقت رکھتا ہو اور تجھے جوتے کی ضرورت ہو تو جوتا نہ لے، تجھے کپڑے کی ضرورت ہو تو کپڑا نہ لے، میاں بیوی ماں باپ ان کی جو ضرورتیں ہیں وہ بھی پوری نہ کر۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطھا کل البسط، اور یہ بھی نہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تجھے کھلا دیا ہے تو دریا کی طرح پانی کی طرح سب بہا دے۔ تو یہ اگر دونوں کام کرے گا کہ ضرورت کی جگہ تو نے خرچ نہیں کیا اور جہاں تھوڑا خرچ کرنے کی ضرورت تھی زیادہ خرچ کیا، فتقعد ملوما محسورا، تو کسی بھی صورت محمود انسان نہیں ہے، ایک دن تو حسرت کرے گا، افسوس کرے گا دونوں صورتوں میں کہ یہاں خرچ کرنا چاہیے تھا میں نے خرچ کیوں نہیں کیا۔
اس انسان کو کھلانا چاہیے تھا، کیوں نہیں کھلایا؟ اس جگہ پر اللہ کی راہ میں دینا چاہیے تھا، کیوں نہیں دیا؟ میری بیوی، میرے بچے، میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، میرے رشتہ دار جو بھی ہے اس جگہ خرچ کرنا چاہیے تھا، کیوں نہیں کیا؟ یہ چیز بھی حسرت بن جائے گی، اور جہاں بے تکا خرچ کیا وہ بھی حسرت بن جائے گی کل قیامت کے دن۔ کاش کہ میں ان فضولیات کے اندر خرچ نہ کرتا اور میں اس اچھے کام کے اندر چیز کو خرچ کر دیتا۔ یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے باعث حسرت۔ اللہ اکبر۔ تو سب سے پہلی چیز کہ انسان کو فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے، بے شک حالات اچھے ہوں یا مندے ہوں، انسان فضول خرچی نہ کرے۔ القناعہ، انسان قناعت اختیار کرے۔ قناعت کیا ہے؟ کہ جتنی چیز میسر ہے، جیسی میسر ہے، انسان اس کے اوپر صبر کرنے کی کوشش کرے، اس کے اندر گزارا کرنے کی کوشش کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج سب بھی امیر ہوں غریب ہوں، امیر ہوں غریب ہوں، سب بھی ایک لحاظ سے پریشان ہیں۔ کچھ تو واقعی پریشان ہیں اور کچھ سن سنا کے پریشان ہیں، کچھ سن سنا کے پریشان ہیں۔ اور پھر جب ایسی پریشانی ہوتی ہے پھر نتیجہ کیا کہ ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، بلکہ اب اللہ کا شکر ہے، بے شک جتنی بھی مہنگائی ہے، میرے خیال سے یہاں شاید ہی کوئی ایسا ہو کہ جتنی بھی مہنگائی ہو گئی ہے وہ کہے کہ میرے گھر کا چولہا بجھ گیا ہے۔ کوئی ہے جو ہاتھ کھڑا کر کے گئے کہ میں پاؤں کی جوتی سے بھی گیا ہوں؟ کوئی ہے جو ہاتھ کھڑا کر کے گئے کہ میں گھر کی چھت سے گیا ہوں؟ کوئی ہے جو ہاتھ کھڑا کر کے گئے کہ میں نے ایک دن سے کھانا نہیں کھایا ہے؟ کوئی نہیں۔ لیکن رونا ہم سب رو رہے ہیں، مہنگائی ہو گئی، مہنگائی ہو گئے، مر گئے لٹ گئے، مر گئے لٹ گئے، اور گھر ہمارے پاس ہیں، روزی ہمارے پاس ہے، رزق ہمارے پاس ہے، چولہے ہمارے جل رہے ہیں، دکانیں ہماری چل رہی ہیں، ہماری جو ہے وہ دوا دارو سب کچھ چل رہا ہے، لیکن یہ ناشکری کا جرثومہ جو ہے وہ ہمارے دماغ کے اندر بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے کیا فرمایا؟ انظروا الی من هو اسفل منکم، کوئی بھی معاملہ ہو دنیا کا، ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھو، اپنے سے نیچے کو دیکھو، اپنے سے نیچے کو دیکھو۔ ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اپنے سے اوپر کو مت دیکھو۔ اے اللہ کے رسول اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا فائدہ یہ ہوگا اللہ تزدروا نعمت اللہ علیکم، تم کبھی اپنے رب کی ناشکری نہیں کرو۔ یہ ناشکری ہے نا، انسان کے ساتھ جب کھلا ہو، انسان دلی طور پر مطمئن ہو، پھر کیا کرتا ہے؟ انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، انسان خوشی فیل کرتا ہے، اللہ کے راستے کے اندر صدقہ دیتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور اگر یہی رونا پڑا ہو ہائے مر گئے، ہائے مر گئے، ہائے مر گئے، ہائے مر گئے، تو بس وہ رونا ہی روتا رہتا، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تم کامیابی کی تلاش میں ہو نا، سمجھتے ہو کہ میں کامیاب رہوں دین میں اور دنیا میں، ہر دو جہاں میں کامیابی۔ اللہ اکبر۔ قد افلح من اسلم ورزق کفافا، اس انسان سے بہتر ہی کوئی نہیں، وہ انسان کامیاب ہے من اسلم، سب سے پہلی چیز کہ وہ انسان مسلمان ہو، اسلام یہ سب سے پہلی کامیابی، اور ایک لحاظ سے سب سے آخری کامیابی۔ وَرُزِقَ کفافا، اور اس انسان کے پاس اتنا رزق ہو جس نے اس کی ضروریات کو ڈھانپا ہوا ہو، جس کے ساتھ اس کی ضروریات چل رہی ہوں۔ وہ انسان کی ضروریات اس دنیا کے اندر کیا ہے؟ ایک دن کے اندر 2-3 وقت کا کھانا ہے، پہننے کے لیے لباس ہے، ایک اور رہنے کے لیے چھت ہے، اور یہ کہ انسان کو یہ معلوم ہو کہ ایک مناسب یا جو بھی ہے اتنی روزی میں کما لیتا ہوں، آ جاتی ہے کہ جس سے میرا سرکل اور میری جو ہے وہ روزی کا پہیہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ قد افلح، اس انسان سے بڑھ کر کوئی کامیاب نہیں ہے کہ جو انسان مسلمان ہے، وہ روزی کا کفافہ، اور اس کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، اور اس سے بڑھ کر وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَا، اور سب سے بڑھ کر یہ بات کہ اللہ نے اسے جتنا دیا اس پر اسے قناعت، وہ روتا نہیں ہے، روتا نہیں ہے، اللہ کی ناشکری نہیں کرتا، اللہ رب العالمین کا شکوہ نہیں کرتا۔ وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَا، قناعت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، قناعت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ بہلول ایک درویش صوفی زاہد قسم کا آدمی گزرا ہے، اسی دور کے اندر بنو عباس کا دور تھا، تو ایسے ہی یکدم حالات جو ہے وہ بالکل تبدیل ہو گئے، بالکل تبدیل ہو گئے، بڑے بڑے امیر جو ہیں وہ غریب ہو گئے، غریب جو 2 وقت کھاتے تھے وہ 1 وقت پہ آ گئے۔ کسی نے بہلول سے آ کر کہا بہلول سب کچھ ڈوب گیا، سب کچھ ڈوب گیا، ساری دنیا شکایت کر رہی ہے، ساری دنیا رو رہی،
لیکن بہلول تجھے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ اس نے کہا مجھے کیا فرق پڑنا، مجھے کیا فرق پڑنا ہے، اور جس رب نے پہلے روزی کا ذمہ لیا ہوا تھا اب بھی روزی کا ذمہ اسی کا، روزی تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے، جو پہلے دیتا تھا وہی اب دے گا، وہ پہلے زیادہ دیتا تھا اب کم دے رہا، کل پھر زیادہ ہو جائے گی، اس میں پریشانی والی کون سی بات؟ اللہ اکبر، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ ہم چاہتے ہیں کہ میں اللہ کا سب سے عبادت گزار بندہ بن جاؤں، میں اللہ کا سب سے نیک بندہ بن جاؤں، اللہ کا مقرب بندہ بن جاؤں، کوئی لمبے چلے اور وظیفے نہیں۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، جس چیز سے اللہ نے روک دیا ہے اس سے رک جاؤ، تکن اعبد الناس، تم اللہ کے سب سے عبادت گزار بندے بن جاؤ، اپنے آپ کو منہیات سے روک لو۔ اور ورض بما قسم اللہ لک، کوئی انسان چاہتا ہے نا کہ میں سب سے غنی بن جاؤں، سب سے غنی بن جاؤں، سب سے مالدار بن جاؤں، یہ میرے اور آپ کے ذہن کا واہمہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ غنی وہ ہے کہ جس کو اللہ نے مال بڑا دیا ہوا ہے، نہیں، وہ غنی نہیں ہے، وہ غنی نہیں ہے، غنی وہ ہے جس کا دل غنی ہے، غنی وہ ہے جس کا دل غنی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، اگر تو دنیا میں سب سے غنی ہونا چاہتا ہے تو اللہ رب العالمین نے تجھے جتنا دیا ہے، جیسا دیا ہے، اس پر تو راضی ہو جا، میرے مولا تیرا شکر ہے۔ تکن اغنی الناس، تجھ سے بڑھ کر اس دنیا میں غنی کوئی نہیں ہوگا، تجھ سے بڑھ کر اس دنیا میں غنی کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور تیسری چیز انسان ایسے حالات میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرے، ایک دوسرے پر رحم کرے، لوگوں کو لوٹ اور کھسوٹنے کا جو ہے وہ ہیلا بہانہ نہ بنائے۔ اب جیسے روز بروز کسی بھی چیز کی ریٹ کے اندر جو ہے وہ ایک مقدار معین نہیں ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے۔ بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ جو جان بوجھ کر اس انتظار میں رہتے ہیں کہ یار چیز نہ دو، کل پھر بڑھنے والا ہے، پھر اتنی زیادہ بڑھ جائے گی۔ اللہ پر لوگوں پر ظلم نہ کرو، ادھر جناب 10 روپے 20 روپے پیٹرول بڑھتا ہے اور چیز کی قیمت جناب وہ 50% بڑھا دی جاتی ہے، یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ ظلم کون کر رہا ہے؟ یہ میں اور آپ کر رہے ہیں، ایک مومن مسلمان پر کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول کے دور میں ایسے ہی مہنگائی ہو گئی، ایک بندہ اللہ کے رسول کے پاس آیا، اللہ کے رسول غلط سے، اللہ کے رسول بڑی مہنگائی ہو گئی ہے، فسعر لنا، آپ ایسے کریں کہ ایک قیمت مقرر کر دیں چیزوں کی۔ آپ نے فرمایا ان اللہ هو المسعر، بھائی میں تو قیمتیں مقرر نہیں کر سکتا، یہ قیمتیں تو اللہ ہی مقرر کرتا ہے، کوئی چیز بڑھ جاتی ہے تو نیچے آ جاتے ہیں ریٹ، اگر کم ہو جاتی تو اوپر چلا جاتا ہے، ریٹ تو اللہ ہی مقرر کرتا ہے۔ اور ساتھ کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، هو القابض والباسط والرزاق، وہی ہے جو رزق تنگ کرتا ہے، الباسط وہی ہے جو رزق بڑھاتا ہے، الرزاق جو بھی حالت ہو رزق دینے والی ذات اسی کی ہے۔ لیکن وَإِنِّي لَأَرْجُو، لیکن میں اپنے رب سے اس چیز کی امید رکھتا ہوں، ان القى اللہ ولیس احد منکم یطالبنی بمظلمۃ، تم تو کہتے ہو آ کر بازار میں ریٹ مقرر کر دو، میں آ کر بازار میں ریٹ مقرر کر دوں، تمہارا فائدہ ہو جائے گا، دکاندار کا نقصان ہو جائے گا، لیکن مجھے اپنے آپ سے امید ہے، میں اللہ رب العالمین سے امید رکھتا ہوں کہ جب میں اللہ سے ملوں گا تو میں نے کسی انسان پر کوئی ظلم نہیں کیا ہوگا۔ یہ ظلم ہے، 2 کی چیز بلا وجہ 10 کی بیچنا، 10 کی چیز بلا وجہ 20 کی بیچنا، جھوٹی باتیں بتانا، جھوٹے ریٹ لگانا، یہ ظلم ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من یأخذ مالا بحقہ یبارک لہ فی، جو انسان اتنا مال لیتا ہے نا جتنا اس کا حق بنتا ہے، جتنا اس کا حق بنتا ہے، یبارک لہ فی، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں کیا دیتا ہے؟ برکت بنتا ہے۔ جو ایک مائنر سا، جو ایک معمول کے مطابق جو پرافٹ بنتا ہے یا مزدوری بنتی ہے یا جو چیز بھی بنتی ہے، انسان اس کے مطابق لے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے۔ اور جو انسان من یأخذ مالا بغیر حقہ، جو انسان نہ حق لے، فمثلہ کمثل الذی یأکل ولا یشبع، قیامت تک بھی اسے ملتا رہے نا، اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا۔ یہ ایک سمجھ لے کہ ایک طرح سے رسول اللہ کی بد دعا ہے، اس کا پیٹ کبھی نہیں بھر سکتا۔ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، 2 نمبر ریٹ بڑھاتے ہیں، یہ چند دن پہلے کوئی، آج کل کیونکہ یہ بڑے 2-3 مہینے کے اندر بہت زیادہ اپ ڈاؤن ہوا ہے، تو کسی نے ایک پیٹرول پمپ کی جو ہے نا وہ ویڈیو لگائی ہوئی تھی،
اب وہ سچی ہے جھوٹی ہے وہی جانتے ہیں، سوشل میڈیا پر موجود تھے۔ پٹرول بڑھ چکا ہے، پٹرول رات کو بڑھ چکا ہے، اور دوسرے دن بھی جو وہ شخص پٹرول بیچ رہا ہے وہ پرانے ریٹ پہ بیچ رہا۔ وہ جو لینے کے لیے آیا اس نے کہا اللہ کے بندے رات کو 12 بجے کے بعد تو پٹرول بڑھ گیا ہے اور تو پرانی قیمت پہ دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا کہ بھائی یہ جو میرا سٹاک ہے یہ پرانا آیا ہوا ہے، میرے پاس نیا سٹاک نہیں آیا۔ جب میں نے خریدا پرانی قیمت پہ ہے، میں نئی قیمت کیسے لوں؟ جب نیا سٹاک آئے گا تو قیمت بھی نہیں ہو جائے گی۔ اللہ کے ایسے مومن بندے بھی موجود، اللہ کے ایسے نیک بندے بھی موجود ہیں۔ اور یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے، یہ لوگوں کے ساتھ تعاون ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، میں نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی۔ یاد رکھیں جس دن ہمارے معاشرے میں، جس دن ہمارے مزدور میں، جس دن ہمارے کام کرنے والے میں، جس دن ہمارے دکاندار میں، جس دن ہمارے فیکٹری آنر میں جو لوگ اس تجارت کے ساتھ اور لین دین کے ساتھ منسلک ہے، یہ چیز ڈیولپ ہو گئی کہ ہم نے ظلم نہیں کرنا، تو یاد رکھیں اس دن اس دنیا کے اندر عدل اور انصاف قائم ہو جائے گا، خیر اور برکت آ جائے گی، لوگوں کا اعتماد بحال ہو جائے گا۔ اور ہمارے تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے کہ چور بازاری کی انتہا ہوئی، کسی چیز پر بھی، کسی انسان پر بھی آنکھ بند کر کے یقین نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ اہل الجنت ثلاثۃ، لوگوں جنتیوں کی 3 قسمیں ہیں، یا 3 قسم کے لوگ جنتی ہیں۔ کون سے؟ ایک وہ انسان ذو سلطان مقسط متصدق موفق، وہ حکمران جو مقسط انصاف کرنے والا ہے، جو انصاف کرنے والا ہے۔ متصدق، وہ انسان سچ بولنے والا ہے۔ موفق، اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیتا ہے۔ وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ، وہ انسان کے جس کا دل اللہ تعالیٰ نے بڑا رقیق بنایا ہے۔ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ، ہر مسلمان کے لیے۔ وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ، اور وہ انسان جو بلا وجہ لوگوں سے مانگتا نہیں، بلا وجہ لوگوں سے مانگتا نہیں ہے، صرف اپنے رب سے مانگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 3 لوگ جنتی، یہ 3 لوگ جنتی۔ اور بھی اس موضوع کے متعلق بے شمار باتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین اس آزمائش اور تکلیف کو ہم سے دور فرمائے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین ہم نے جو باتیں سنی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ سب سے پہلے ہم استغفار کریں، اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں اور ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں۔ وہ آ جا کر زیادتی جو ہم کرتے ہیں وہ ہمارے اپنے اوپر ہی لوٹتی، اور سچ بولیں، جھوٹ سے اپنے آپ کو دور کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین اس تکلیف کو، تنگی کو، ترشی کو، مہنگائی کو ہم سے دور فرما دے۔ اللہ رب العالمین سب کو حق حلال رزق عطا فرمائے، اور جو یہ بارشیں برسنا شروع ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں رحمت والی بنائے، انہیں برکت والی بنائے، خیر اور عافیت والی بنائے، ہمیں ہدم سے، غرق سے، آفتوں، تکلیفوں اور مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر بھی، ہمارے ملک کے حال پر بھی رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔